السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مسٹر وائی ناٹ میں خوش آمدید۔ ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بلیک منی، سوئس بینک اکاؤنٹ اور سوئس بینک اکاؤنٹ میں موجود نمبرڈ اکاؤنٹ کے بارے میں ہے۔ دوستو، جیمز بانڈ کی مووی دی ورلڈ از ناٹ انف میں جیمز بانڈ نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک سوئس بینکر پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو پتہ نہیں دنیا کا کیا ہوگا۔ ایسی کئی موویز ہیں کہ جس میں سوئس بینک امپلائیز کے اوپر گن رکھ دی جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی انفارمیشن نہیں بتاتے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا کیا ریزن ہے کہ سوئس بینک آل اوور ورلڈ اتنا فیمس ہے۔ پاکستان کے پاورفل اور امیر لوگ، بلکہ دنیا کے پاورفل اور امیر لوگ اپنے ملک کے بینکس کو چھوڑ کے گورنمنٹ سے چھپا کے سوئس بینک میں پیسہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا میں پاکستان میں بیٹھ سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہوں؟ ڈاکومنٹس کیا لیتے ہیں؟ اور سوئس بینک کے اندر یہ نمبرڈ اکاؤنٹ اتنا فیمس کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے بلیک منی۔ اس کے بعد ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی۔ کوئی بھی ایسا پیسہ جس کا سورس آپ گورنمنٹ سے چھپا رہے ہیں بلیک منی ہے۔ اب اس میں ایک سورس تو انلیگل ایکٹیویٹیز کر کے چھپایا جاتا ہے، جیسا کہ بیٹنگ، ایکسٹورشن اور سمگلنگ، اور دوسرا لیگل ایکٹیویٹیز کر کے، جیسے ایک دکاندار سامان بیچ رہا ہے۔ یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامان بیچ کے بل نہیں دے رہا اور کیش میں پیسے لے کر گھر میں جمع کر رہا ہے تو یہ بلیک منی ہوا۔ ایک آئیڈیل اکانومی میں ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور جس کا ریکارڈ نہیں ہے، ٹیکس نہیں مل رہا، وہ بلیک منی ہے۔ اور یہ جو بلیک منی ہے، اس بلیک منی کو آپ آسانی سے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور اس کو خرچ کر دیا۔ اس کو چھپانے اور بلیک کو وائٹ بنانے کے لیے لوگ الگ الگ طریقے اپناتے ہیں، جس میں سے ایک سوئس بینک میں پیسہ رکھنا بہت ہی فیمس ہے۔ جو سوئس بینک کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں، یہ کوئی اکیلا بینک نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سارے بینکس کو سوئس بینک کہا جاتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے کچھ رولز ایسے ہیں جن کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ان کے بینکس فیمس ہیں۔ ایئر 1713 میں سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ نے ایک لا بنا دیا کہ کوئی بھی بینک اپنے کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیل شیئر نہیں کرے گا۔ تو جب ایسا بولا گیا تو یورپین کنٹریز کے جتنے بھی رچ اور پاورفل لوگ تھے وہ اپنا پیسہ سوئس بینکس میں جمع کرنے لگے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے سوئس بینک کے اندر ایک سیکریسی، سائلنس کا کلچر، جو آج کے دن میں سوئس بینک کے لیے بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے۔ اس رول کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اندر جو باہر سے پیسے کا فلو آ رہا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1934 میں سوئس گورنمنٹ نے ایک اور لا پاس کیا، بینکنگ ایکٹ آف 1934، جس کے آرٹیکل 47 کے تحت اگر سوئٹزرلینڈ کا کوئی بھی بینک اپنے کسٹمر کی ڈیٹیلز آل اوور دا ورلڈ کسی بھی کنٹری کو یا ٹیکس ایجنسی کو شیئر کرتا ہے تو ایک پنشیبل آفنس ہوگا، پھر چاہے وہ ڈیٹیل کسی کرمنل کی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی اگر اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو 5 سال تک کی سزا ہوگی۔ یہ جو لا بنایا گیا یہ آل اوور دا ورلڈ سب سے اسٹرکٹ لا اس وقت پہ بھی تھا اور اب بھی ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا بھر کے رچ اور پاورفل لوگوں کے لیے ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بن گیا۔ ان کو اب اپنی بلیک منی کے لیے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی خود کی کنٹری کی گورنمنٹ کو بھی نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی نیوٹرل ہے۔ اب جیسا کہ انڈیا کے اندر اگر اسی طرح کا بینک ہوتا تو پاکستانی اس کے اندر پیسہ رکھنے سے ایوائڈ کرتے، بھلے ہی کتنا اچھا بینک ہوتا، لیکن سوئٹزرلینڈ کی کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ کولڈ وار کے ٹائم پر بھی جب سب کنٹریز کی مجبوری تھی امریکہ اور سوویت یونین میں سے کسی ایک کی سائیڈ لینے کی، تو اس ٹائم پہ بھی سوئٹزرلینڈ نیوٹرل تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نیوزی لینڈ نے نیوٹرلٹی کا راستہ اختیار کیا۔ ایئر 1500 سے لے کر آج تک کوئی وار نہیں کی سوئٹزرلینڈ نے۔ یہی ایک چیز کسی بھی کنٹری کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ کیسے ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ورلڈ وار کے ٹائم پر جن ملکوں کو لگتا تھا کہ ہٹلر ہم پر اٹیک کر کے ہمارے پیسے وغیرہ لوٹ لے گا، ان تمام کنٹریز کے لوگوں نے اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ 1944 میں جرمنی کے انٹیریئر منسٹر ہینریچ ہیملر نے بھی سوئٹزرلینڈ میں ایک اسپیشل ٹرین بھیجی تھی جس میں ہزاروں کروڑ کا سونا، جیولری اور پینٹنگز تھیں جو سوئس بینک کے والٹس میں جمع کی گئیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سوئس بینک میں صرف سپر رچ اور بلیک منی والے لوگ ہی پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ کئی بار لوگ پرائیویسی کے علاوہ اور بھی کئی ریزنز کی باعث یہاں پہ پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ جن کنٹریز کی گورنمنٹ انسٹیبل ہوتی ہے یا جہاں کے بینکس
क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग भी स्विस बैंक पैसा जमा करते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, उसको वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को बाकी कंट्रीज़ की कंपैरेटिवली स्विट्जरलैंड के बैंकों पर ज़्यादा भरोसा रखा जाता है, और ये चीज़ स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। अब ये देखते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का रेजिडेंट स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है। आपके और हमारे तरह के लोग भी घर बैठे स्विस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए कम से कम, बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक एटलीस्ट हो। इसके साथ साथ एक रिज्यूम भी सबमिट करवाना पड़ता है, जिसमें आपकी स्किल, आप क्या काम करते हैं, कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो सारी डिटेल्स होती हैं। जो फंड आप सबमिट करोगे, ये फंड आपके पास किस तरह से आया है, इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होगी। अब स्विस बैंक में नॉर्मल अकाउंट तो हर कोई घर बैठे खुलवा सकता है अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो, लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर अकाउंट की वजह से। ये वो अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग अपना पैसा रखते हैं। नंबर्ड अकाउंट को खुलवाना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको एक दफ़ा फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इस अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है, तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करेगा। ये नंबर्ड अकाउंट होता है। इसकी खासियत ये होती है कि नाम की बजाय एक कोड दिया जाता है। बैंक के कुछ ही लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होता इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। नॉर्मली अगर किसी को पैसा भेजना हो तो पाकिस्तान में आदमी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और उसका एड्रेस वगैरह सब चाहिए होता है, लेकिन स्विस बैंक का जो नंबर्ड अकाउंट होता है उसमें खाली एक नंबर शेयर करना होता है और सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ ही जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं के पास इनकी डिटेल्स मौजूद होती है, बाकी इसकी डिटेल किसी के पास भी नहीं जाती। नंबर्ड अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लायंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशंस वगैरह सब चेक होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया और पैसा जमा करके आ गया, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। और एक बार जब सारा चेक होने के बाद आपका अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खोल, उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए स्विस बैंक का जो कंप्यूटर होता है उसमें कस्टमर का नाम तक नहीं आता है। बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। साथ में अगर साइबर क्राइम भी होता है तो भी आपका नाम बाहर नहीं आता। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट होता है उस पे भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है जो पूरे अकाउंट का बेस होता है। इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने का खर्चा भी बहुत होता है। इसका जो एनुअल चार्ज होता है वो $300 पर ईयर होता है। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल आपकी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ ना शेयर करने के लिए भी फी चार्ज करता है। नंबर्ड अकाउंट आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी रेंट करवा सकते हो जिसमें सामान रखा जा सकता है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स हमेशा अकाउंट से कनेक्टेड रहता है। बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीजें दुनिया से छुपाकर यहाँ पे रखते हैं। स्विस बैंक कुछ स्पेशल कस्टमर के लिए एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट भी देता है जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में होते हैं, जहाँ पे लोग गोल्ड, डायमंड और वैल्यूएबल फिजिकल आइटम्स पूरी दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर बंकर्स स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में लोकेटेड हैं। ये मिलिट्री बंकर्स हैं जिनको कभी मिलिट्री ने बनाया था, बाद में स्विस बैंक ने खरीद लिया इनको। ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलते, ये सिर्फ उन क्लाइंट्स को मिलते हैं जिन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए होते हैं। ये वोट्स तकरीबन $5 लाख के रेंट पर मिलते हैं। अब जरा सोचें कि अगर रेंट इतना है तो अंदर सामान कितनी कीमत का होगा। दुनिया के अंदर बहुत ही रिच लोग हैं, ये सारे वोल्ट आराम से रेंट आउट हो जाते हैं। लोग अपना कीमती सामान इन बंकर्स में रखते हैं और एक कोड के जरिए इनको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल करते रहते हैं। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें स्विस बैंक है जो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट्स के पास सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेशन होने चाहिए। टैक्स चोरी वगैरह ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। इसको स्विट्जरलैंड में कोई बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता, इसलिए टैक्स चोरी में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन स्विस बैंक एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक अगर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैप, ब्लैकमेलिंग ये सारे केसेस होते हैं तब इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा उठा के वापस दे दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी को पकड़ा जा सके। स्विस बैंक की एक और ख़ास बात है, दुनिया के और बैंकों में आप जब पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि पाकिस्तान में 2.5% से 7% तक
انٹرسٹ ملتا ہے، لیکن سوئس بینک میں انٹرسٹ -0.75% ملتا ہے، یعنی کہ الٹا انٹرسٹ دینا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ سوئس بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں وہ منافع میں رہتے ہیں۔ ایکچولی اس کے پیچھے ریزن ہے وہاں کی اسٹرانگ اور سٹیبل کرنسی، جیسا کہ ابھی ایک سوئس فرینک 284 روپے کا ہے، جبکہ 2018 میں 150 روپے کا تھا۔ یعنی اگر کسی نے 2018 میں اپنی رقم سوئس فرینک میں کنورٹ کرا کے سوئس بینک میں جمع کروائی ہو تو اب اس کی ویلیو 2023 میں ڈبل ہو گئی ہوگی۔ اب اگر کسی وجہ سے اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر تو اس نے کوئی نامنی بتایا ہوا ہے تو اس کی ساری رقم ایز اٹ از اس نامنی کو منتقل ہو جائے گی۔ اگر نامنی نہیں ہے اور اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سوئس بینک کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ سوئس بینک اپنے آپ کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کو کنٹیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے اکاؤنٹ ہولڈر کی سیکریسی ریویل ہو سکتی ہے، کسی بھی کنٹری میں جا کے وہ پتہ کریں گے اس وجہ سے۔ اس لیے اب سوئس بینک کا یہ رول ہے کہ اگر 10 سال تک اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد سوئس بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر کنٹیکٹ کرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ملتا تو اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اپنے سخت بینکنگ رازداری کے قوانین کے لیے جانا جاتا ہے، جو سوئس بینکوں کو اپنے کلائنٹس کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات کو غیر ملکی حکومتوں سمیت تیسرے فریق کو ظاہر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں سوئٹزرلینڈ پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کے سوئس بینکوں میں رکھے گئے بینک اکاؤنٹس، خاص طور پر ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں معلومات شیئر کرنے کے لیے پریشر میں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں سوئٹزرلینڈ اور پاکستان نے فائنینشیل اکاؤنٹس کی معلومات کے تبادلے سے متعلق ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ ایگریمنٹ کی شرائط کے تحت سوئس بینکوں کو پاکستانی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس کی معلومات جمع کرنے اور ان معلومات کی اطلاع سوئس فیڈرل ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو دینے کی ضرورت ہے، جو اس معلومات کو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے درمیان مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کا تبادلہ رازداری کے سخت تقاضوں اور ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین کے ساتھ مشروط ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کی مالیاتی سرگرمیاں قانون کی خلاف ورزی میں پائی جاتی ہیں تو معلومات کو قانون نافذ کرنے والے حکام کے ساتھ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے لیے شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر سوئس بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ دے بھی دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ صرف ٹیکس پرپزز کے لیے ہوتا ہے اور اس کو پبلک میں شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، اگر وہ لسٹ دے بھی دیں تو وہ ان اکاؤنٹس کی لسٹ ہوتی ہے جو اکاؤنٹس آفیشیلی پاکستانی سٹیزن شپ کے نام سے ہوتے ہیں، لیکن بلیک منی کو پاکستان سے باہر لے جانے کا جو کام تھا اس میں مین رول تو ان بڑے کھلاڑیوں کا تھا جنہوں نے ایز اے پاکستانی سٹیزن اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوایا، بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جہاں پہ رولز بہت ہی ہلکے ہیں، وہاں کے سٹیزن بن کے سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ اصل میں بلیک منی جو پاکستان سے سوئٹزرلینڈ پہنچتی ہے وہ مختلف کنٹریز میں سے گھما کے پہنچائی جاتی ہے، جس میں پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یہ پتہ لگوانا کہ کون سا پیسہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ پاکستان میں بلیک منی پہ پچھلے کئی سالوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن ایک چونی تک پاکستان نہیں آئی۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بلیک منی والے اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی فیوچر کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، یا پھر بلیک منی پولیٹیشنز کا ہو سکتا ہے، یا پھر ایسے لوگوں کا ہو سکتا ہے جو پولیٹیکل کلاس کے نزدیک ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ چینج بھی تو ہوتی ہے، کبھی PPP کی آتی ہے، کبھی نون لیگ کی آتی ہے، کبھی PTI کی آتی ہے، تو گورنمنٹ چینج بھی ہوتی رہتی ہے، تو یہ لوگ اپوزیشن کے لیڈرز کو پکڑوا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی پیسہ واپس نہیں آتا، بلکہ اس سے بھی ڈبل پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے